بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ظفر ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل زیڈ ایم نیوز۔ دوستو، میں آج آپ کو کے پی کے حوالے سے خبر دوں گا کہ صبح سے یہ سوشل میڈیا پر یہ وائرل تھا کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو میڈیا ہے وہ بھی یہ بات کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے اس کی جامع اور مفصل خبر جاننے کے لیے ہمارے ایک بڑے زبردست قسم کے رپورٹر ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ثوابی سے تعلق ہے ان کا، قاضی زیاد صاحب۔ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تو ان سے کہا کہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ اکٹھی کر لیں، پھر ہم آپ کو جو نا زحمت دیں گے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق تو جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو شکیل خان افریدی ہے اس پر کرپشن ثابت ہو گئی ہے، اور جو کرپٹ ہوتا ہے وہ عمران خان کا ازلی دشمن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے لیے یہ جو باتیں ہو رہی تھیں وہ اب خاک ہو گئی ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ شکیل خان افریدی کو علی امین گنڈا پور نے نہیں ہٹایا، یہ عمران خان صاحب نے خود ہٹایا ہے۔ وہ کیوں ہٹایا ہے کہ انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا رکھی تھی جو کہ وہاں کا صوبے کے معاملات کا محاسبہ کرتی ہے کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے، کون سے پروجیکٹ ڈیڈ ہیں ان کو آگے کیا جا رہا ہے، کون سے پروجیکٹ جو تیز رفتار ہیں ان کو سلو کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک 3 رکنی کمیٹی آلریڈی عمران خان صاحب کے کہنے پر بنی ہوئی تھی۔ مزید جاننے کے لیے ہم اپنے جو ہمارے رپورٹر ہیں جناب قاضی زیاد صاحب، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی پورا اس کا سینیریو کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ملک صاحب، آپ نے جو کے پی کے حوالے سے ابھی جو بات کی ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب شکیل خان جو ہے منسٹر، جس نے ریزائن دیا اور اپنے ریزائن سے اس کے بعد اس نے پریس کانفرنس کی اور امین گنڈا پور کو مورد الزام ٹھہرایا، تو اس میں حقائق کچھ ذرا سے مختلف ہے۔ حقائق یہ ہے کہ جو شکیل خان ہیں، جو منسٹر ہے، انہوں نے بیسیکلی کرپشن کی ہے، اور اس کرپشن میں سی این ڈبلیو سیکرٹری اور منسٹر جو ہے یہ دونوں ملوث پائے گئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے جیل سے کمیٹی بنائی، قاضی انور اور شاہ فرمان اور جو بریگیڈیئر مسعود ہے ان کی 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ کے پی کے میں جتنے بھی معاملات ہے یا جو کرپشن ہے وہ یہ کمیٹی دیکھے گی، اور یہ سارے معاملات جو ہے کمیٹی طے کرے گی کسی بھی منسٹر یا سیکرٹری کے حوالے سے۔ تو ہوا یہ تھا، جو میری ذرائع ہے اس کے مطابق جو قاضی انور ہے اور شاہ فرمان اور بریگیڈیئر مسعود، انہوں نے باقاعدہ طور پہ سیکرٹری سی این ڈبلیو کو بلایا، ان سے پوری تحقیقات کی، اور اس تحقیقات میں 7 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کرپشن سیکرٹری سی این ڈبلیو نے باقاعدہ کمیٹی کے سامنے پیش کیا، اور اس کو بتا دیا۔ یہ بیسیکلی ایک فلائی اوور تھا، اور اس فلائی اوور کا این او سی گیا تھا امین گنڈا پور کے پاس، جس کو امین گنڈا پور نے باقاعدہ طور پہ اس این او سی کو منسوخ کیا تھا، لیکن شکیل خان نے اس منسوخی کو جو سی ایم نے کی تھی، بینگ اے منسٹر سی این ڈبلیو، انہوں نے اس کی توسیع کر دی، اور اس توسیع میں جو ہے جو سابقہ جج ہے جس کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ فائدہ پہنچایا گیا، اور اس فائدے کے لیے ان کو نہیں پیسے جو ہے، جو میری ذرائع ہے ان کے مطابق ان کو پیسے ایڈوانس میں دیے گئے تھے، جس میں سیکرٹری اور شکیل خان افریدی یہ جرم ان پہ ثابت ہو چکا ہے۔ اور قاضی انور نے باقاعدہ طور پہ اس پہ کہا ہے کہ وہ میرے خیال میں ٹیوزڈے کو جائیں گے، عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور سارے پروف جو ان کے پاس موجود ہے، جو 3 رکنی کمیٹی ہے، وہ عمران خان کو وہ پیش کریں گے، جس پہ بعد میں جا کے اگر اس کو میڈیا کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس حوالے سے بھی باضابطہ عمران خان ہی فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اس میں ملک صاحب میری ذرائع جو ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو وزیر تعلیم ہے اور وزیر صحت ہے، کمیٹی کو ان پہ بھی خدشات ہے، اور ان سے بھی انکوائری کی جائے گی ان کے منسٹری کے حوالے سے۔ اور جو وزیر تعلیم ہے فیصل خان، ان کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر صحت کا
قاسم علی شاہ جو ہے وہ بھی ریزائن دینے جا رہے ہیں، لیکن یہ من گڑت افواہیں ہی چل رہی ہے۔ بہرحال فیصل خان نے ابھی تک کوئی کرپشن جو ہے وزیر تعلیم فیصل خان، اس پہ کوئی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی جو قاسم علی شاہ ہے ان پہ بھی کوئی کرپشن اس حوالے سے ثابت ہوئی ہے۔ مزید یہ ہے کہ ان میں شاید نچلے لیول پہ کوئی کرپشن ہوئی ہوگی، لیکن منسٹر لیول پہ اس میں ابھی تک کوئی کرپشن، جو جتنی میری تحقیقات میں نے کی ہے تو اس میں کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ اور ابھی آگے جا کے مزید جو ہے استعفے آنے ہیں، جنہوں نے یہ 5-6 مہینوں کے میں کرپشن کی ہے۔ تو قاضی انور کی سربراہی میں جو شاہ فرمان اور بریگیڈیئر مسعود ہے، یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے عمران خان سے باقاعدہ طور پہ سارے معاملات طے کرے گی، اور پھر جو کے پی کے متعلقہ کیبنٹ کے جو منسٹر ہے ان کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ شکیل خان کے حوالے سے ایک بات قابل غور ہے کہ قاضی انور کو یہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے ایک میسیج بھیجا، امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے کو، ان کو ایک میسیج بھیجا اور ان کو ساری ڈیٹیل پرووائڈ کی کہ شکیل خان جو ہے انہوں نے یہ کرپشن کیا اور اس میں یہ ملوث ہوئے ہیں۔ قاضی انور نے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امین گنڈاپور نے ان کو ہٹایا ہے، اور نہ ان کے علم میں تھا۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کی ہے اور ان کو یہ رپورٹ پیش کی ہے۔ بہرحال ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق جو ہے مصدقہ اطلاعات ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اور یہ ثابت ہو جی۔ جی ناظرین، آپ نے قاضی زیاد صاحب کو سنا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو سے جو نا سارا ایک انالیسس ہو گیا ہوگا کہ ایکچوئل معاملات کے پی کے میں کیا چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو قاضی زیاد صاحب کو ہم کبھی کبھار زحمت دیتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک تو صوبہ کے پی کے میں بیٹھے ہیں، وفاق کے اندر بھی انہوں نے لوہا منوایا ہے، بہت پیارے جرنلسٹ ہیں، لیکن اب چونکہ وہ کے پی کے میں چلے گئے ہیں تو کے پی کے کو بڑے قریبی وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ تو اس ٹاپک میں بس اتنا ہی۔ دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن دبا دیں، تاکہ میں اس قسم کی کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ اللہ حافظ۔